إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين گزشتہ جمعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے چند مشاہد کا ذکر کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کچھ دروس کا بیان بھی ضروری ہے، خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی وفات کے موقع پر یا وفات سے قبل کچھ جملے ارشاد فرمائے یا کچھ باتیں یا نصیحتیں ارشاد فرمائیں، ان میں بہت کچھ غور و فکر کا سامان ہے اور بہت سے علمی اور عملی دروس حاصل ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے یہ شہادت کی موت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ رفعت آپ کو عطا فرمائی۔ در حقیقت جنگ خیبر جو کہ 7 ہجری میں منعقد ہوئی تھی، اس میں ایک یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھانا تناول کرنے لگے۔ پہلا لقمہ آپ نے اٹھایا اور اپنے منہ میں اسے رکھا۔ جبریل امین نے آ کر خبر دے دی کہ اس میں زہر ہے، تو آپ نے وہ لقمہ باہر نکال کر پھینک دیا، لیکن اس زہر کی بڑی شدت تھی، اس کی ہوا
بذریعہ سانس نبی علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہو گئی، اور وہ تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلی گئی۔ وہ تکلیف دبی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ ابھر آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید درد محسوس ہوتا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تناظر میں، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ اس میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کے مقام کو بڑا اونچا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے عمل بھی مثالی ہوتے ہیں جو رفعت درجات کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی تکلیفیں اور آزمائشیں بھی بڑی شدید ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر آلود کھانے کی تکلیف پہنچی، اور تقریباً 3 سال آپ نے گاہے بگاہے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلته بخیبر، عائشہ تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ وہ کھانا جو میں نے خیبر میں تناول کیا تھا، یعنی کھایا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ زہر کا اثر آپ کے اندر اتر گیا۔ فرمایا کہ اس کی تکلیف میں برداشت کرتا رہا، اور گاہے بگاہے وہ تکلیف مجھ پر حملہ آور ہوتی، لیکن آج جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ھذا اوان وجدت انقطاع اب ہو رہی، کہ شاید میری شاہ رگ کٹ جائے آج، اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی۔ اب ہو وہ رگ کہلاتی ہے جو پیٹ جو دل سے جڑی ہوتی ہے، اور باقی ساری شریانیں اسی سے نکلتی اور پھیلتی ہیں۔ تو اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یہ رگ شاید کٹ جائے اور میری اس سے موت واقع ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ شہادت پر فائز کیا جائے، کیونکہ یہ زخم آپ کو اور یہ تکلیف آپ کو میدان جہاد ہی میں پہنچی تھی، خیبر کے معرکے میں، اور اسی تکلیف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ زخم چونکہ جہادی زخم تھا اور یہ تکلیف جہادی تکلیف تھی، لہذا یہ آپ کی موت اور وفات شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اور بلند کیا، اور واقعتاً جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ قیامت کے دن حاصل ہوگا وہ سب سے اونچا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام وسیلہ یا مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور یہ وہ مقام ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اتنا قرب اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں میرے سینے سے اپنا سر مبارک ٹیکے لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر
یہ الفاظ آ گئے کہ فی الرفیق الاعلی یا بالرفیق الاعلی، کہ رفیق اعلی میں مجھے ملا دیا جائے یا رفیق اعلی کے ساتھ ملا دیا جائے اور پہنچا دیا جائے۔ اس میں چند نکات قابل غور ہیں۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک، رفیق بمعنی جماعت، رفیق بمعنی دوستوں کی جماعت۔ رفیق میں دوستوں کا معنی پایا جاتا ہے، دوستوں کی جماعت جو کہ اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اشارہ انبیاء کرام کی جماعت کی طرف ہے کہ مجھے ان میں ملا دیا جائے، شامل کر دیا جائے۔ دراصل آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے سن رکھی تھی کہ ہر نبی کو موت سے قبل اختیار دیا جاتا ہے، اگر وہ اور دنیا میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا، اور اگر وہ دنیا چھوڑنا چاہے اور اپنے رب کی طرف منتقل ہونا چاہے تو یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالرفیق الاعلی یا فی الرفیق الاعلی کہ مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دیا جائے، یا آپ کی خواہش، یعنی جو انبیاء سابقین کس ٹھکانے پر موجود ہیں اعلیٰ علیین میں، مجھے بھی وہاں پہنچا دیا جائے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اس میں ایک درس ہے۔ رفیق اعلیٰ میں شامل ہونا، رفیق اعلیٰ میں ملنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو کیوں نہ ہم بھی یہ خواہش کریں، کیوں نہ ہماری بھی یہ خواہش ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رفیق اعلیٰ میں شامل فرما دے۔ رفیق اعلیٰ میں 4 جماعتیں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس جماعت میں شامل ہونا، اس کے لیے ایک ہی ذمہ داری ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے نزول سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی آپ سے دوری ہوتی ہے، اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو دل امڑ آتا ہے کہ آپ کی فوراً زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ آپ کی زیارت دلوں کا قرار ہے۔ تو جب بھی دل اداس ہوتا ہے اور تھوڑی سی دوری بڑھ جاتی ہے اور فراق لمبا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں اور دلوں کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم اذکر موتی و موتک، پھر ایک تلخ حقیقت کی یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور ہماری موت بھی واقع ہو جائے گی۔ پھر تو لمبا فراق ہوگا، پھر کہاں آپ کا درجہ اور کہاں ہم، پھر کہاں آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا اور کہاں آپ کا دیدار ہو سکے گا۔ بس یہ سوچ کر بڑی زندگی ایک روکھی اور پھیکی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ دل اداس ہو جاتا ہے اور ایک ملال سا دل پہ چھا جاتا ہے
کہ زندگی میں تو آپ کی زیارت ممکن ہے، لیکن موت کے بعد کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس اعرابی کے اس سوال کا جواب نازل فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اور یہ کتنی عمدہ رفاقت ہے! اللہ تعالیٰ اس جماعت میں اس شخص کو داخل کر دے گا، شامل کر دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دیا جائے، یہ ہمارے لیے ایک تعلیم اور تحریر ہے کہ یہ خواہش ہمارے اندر بھی ہو، لیکن اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس کی تکمیل صرف ایک نقطے پر ہے۔ اس خواہش کا محور ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کی نظر اور توجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا اور عقیدت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ آپ کی اطاعت ہے۔ اطاعت محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور انبیاء کی بعثت میں یہی نقطہ پنہاں ہے کہ انبیاء کو اطاعت کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء اس کائنات میں مطاع بن کر آتے ہیں، اور ان کی قوم کو ان کی پوری طرح غلامی اور اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہی ایک نبی کا حق ہے جو لوگوں پر متعین ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں۔ باقی سارے حقوق اسی حق کی فرع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، مگر مرکزی حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ تبھی تو پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لا یأتین احدکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغاء ویقول یا محمد اغثنی۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن مجھے تلاش کرتے پھرو اور تلاش کر کے مجھ سے کہو کہ ہماری مدد کیجیے، ہمیں بچا لیجیے۔ اس وقت میرا کیا جواب ہوگا آج ہی سن لو، اقول قد بلغت۔ اس دن میرا جواب یہ ہوگا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا، تم نے میری اطاعت کیوں نہ کی؟ تو اس دن بچانے کا، چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ اور میرا آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ بات تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہتے تھے، اپنے جگر گوشے سے فرما دیا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملی، فاطمہ عمل کرو، میری اطاعت کرو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہاری کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اطاعت بنیاد بنے گی اخروی فلاح کی، اخروی کامیابی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول خالق اور مخلوق کے مابین رابطے کا نقطہ ہے، خالق اور مخلوق کے مابین تعلق کی بنیاد ہے۔ خالق سے مخلوق کا تعلق رسول کے ذریعے جڑتا ہے اور بنتا اور قائم ہوتا ہے۔ تو اسی نقطے پر توجہ دی جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ دو ہی بنیادیں ہیں جنت کو پا لینے کی، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت
دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہو جانا. اور یہ بنیادیں کیسے حاصل ہوں گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. یہ پھر رفیق الاعلی در حقیقت ہمارے لیے ترغیب اور تحریض کا پہلو ہے کہ ہم بھی اسی رفاقت کی تمنا کریں اور یہ سوچیں کہ اس رفاقت کو پانے کا قاعدہ کیا ہے، کیا اصول ہے. وہ بیان ہو گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اسے یہ عظیم رفاقت حاصل ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی اور شہداء اور صالحین کی. تو اطاعت کا نقطہ در حقیقت سب سے اہم نقطہ ہے. بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ ہمارا دین دین اطاعت ہے. اہل حق اور باطل میں ایک ہی فرق ہے اور وہ اطاعت کا ہے. فرقہ ناجیہ اور فرقہ ہالکہ میں ایک ہی فرق ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے. نجات پانے والا گروہ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی اطاعت پر قائم ہوتا ہے. تبھی تو فرقوں والی حدیث میں جب نبی علیہ السلام 73 فرقوں کی خبر دی، فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ اساسی نقطہ ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جاتے ہوئے پیغام دے کر گئے کہ رفیق اعلیٰ کی حرص ہونی چاہیے اور اس کی طلب کا جو قاعدہ ہے اسے اپنے اوپر نافذ کرو اور اپنے پیغمبر کے مطیع فرمان بن جاؤ. اطاعت بھی ان کا حق ہے اور اتباع بھی ان کا حق ہے. اطاعت کا معنی آپ کی بات کو ماننا اور اتباع کا معنی آپ کے عمل کو ماننا. رفیق اعلیٰ کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رفیق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے. رفیق کا معنی نرم خو انسان، رفق نرمی کو بولتے ہیں اور اللہ رب العزت نرم ہے، حلیم ہے. اللہ تعالی ڈھیل دینے والا ہے، مہلت دینے والا ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ فرمانا بالرفیق الاعلی کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اشارہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اپنے پروردگار کے پاس جانا چاہتا ہوں. رفیق کی صفت کیوں استعمال کی؟ کیونکہ رفیق میں نرمی کا معنی ہے. تو اس صفت کے استعمال میں ایک طلب ہے کہ یہ سفر آخرت ہے، دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف جا رہا ہوں جو کہ رفیق ہے اور اس کی نرمی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نرمی کا، رحمت اور محبت کا، شفقت اور پیار کا معاملہ فرما لے. یعنی صفت کے استعمال میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کا رفق اور اس کی رحمت اور پیار کی طلب ہے کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اس ذات سے جو ذات نرمی کرنے والی ہے، جس ذات میں رحمت اور محبت ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ساتھ وہ نرمی کا، رحمت اور محبت کا معاملہ فرما لے. اور یقیناً بندہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے. اور یہ دعا تو نبی علیہ السلام ہر رات کیا کرتے تھے، ہر رات یہ دعا کر کے سویا کرتے تھے. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ، یا رب، تیرے نام کے ساتھ اپنا جسم بستر پہ رکھ رہا ہوں، تیری توفیق سے اور تیرے نام سے۔ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے ہی نام سے اسے بستر سے اٹھاؤں گا، تیری توفیق سے رکھ رہا ہوں اور تیری توفیق ہی سے اٹھاؤں گا۔ یہ سونے سے قبل کی دعا ہے، اور سونا موت ہی کی ایک قسم ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے، وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اپنے اعضاء سے کوئی نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے سارے اعضاء کسی منفعت کے قابل نہیں رہتے۔ اور پھر سونے والا انسان جو ہے وہ مرفوع القلم بھی ہے، جیسے مرنے والا، اب اس کا کوئی تصرف نہیں، کوئی عمل نہیں۔ سونے والے کا تو کوئی تصرف اور کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اگر سوتے سوتے کوئی کام کر بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ ان میں سے ایک عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا انسان جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اس وقت کو مرفوع القلم ہے۔ اگر نیند میں کوئی بات کہہ دے تو وہ بات نافذ نہیں ہوگی، اور نیند میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کسی کے نقصان کا ذریعہ بن جائے تو وہ قابل لحاظ نہیں ہوگا بلکہ قابل معافی ہوگا، کیونکہ مرفوع القلم ہے۔ تو نیند موت ہی کی بہن ہے اور موت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یعنی یہ نیند ایک قسم کی موت ہے، یہ تیرے نام کے ساتھ ہوگی، اور جب سو کر اٹھوں گا تو وہ ایک قسم کی حیات ہے جو تیرے نام کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا مار دینے کے بعد۔ یہ نیند سے بیدار ہونا زندہ ہونا ہے، اور نیند ایک قسم کی موت ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف ہمیں اٹھنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے، بسمک اللہم وضعت جنبی، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو بستر پہ ٹیکا ہے اور ٹیک رہا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے ہی توفیق سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اللہم ان امسکت نفسی فرحمها الہ العالمین، اگر تو میری روح کو، میرے نفس کو اپنے پاس روک لے، یعنی میری موت کا فیصلہ فرما دے، تو فرحمها، پھر میری روح پر رحم فرمانا۔ اگر تو جب نیند آئے گی تو ایک طرح کی روح قبض ہو جائے گی، اگر تو اسے مستقل روکنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرمائے تو فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو واپس بھیجنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، جیسا کہ تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا۔ بڑی قیمتی دعا کہ ایک انسان سونے جا رہا ہے تو کیوں نہ وہ اپنے پروردگار سے یہ دعائیں کرتا ہوا سوئے، توبہ اور استغفار کرتا ہوا سوئے، اس کی توحید کا ذکر کرتا ہوا سوئے۔ ہو سکتا ہے اس کی آخری رات ہو سکتا ہے اس کی یہ نیند کی موت اس کی ابدی موت میں تبدیل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام ہر رات یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ نیند کی صورت میں روح قبض ہوگی،
اگر تو میری روح کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم فرمانا، میں تیری رحمت کا اور تیرے سہارے کا محتاج ہوں، اور اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرما دے تو پھر اس کی حفاظت کرنا، کہ دنیا کے فتنے اور شرور اور شیطان کی شرارتیں اور پھر اور بہت سے فتنوں کی الغار، پھر اس کی حفاظت فرمانا۔ اور آج کے دور میں تو یہ دعا بڑی ہی متعین ہے، فتنوں کا دور ہے ہمارا ملک، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے کہ الہ العالمین اس روح کو اگر قبض کرنے کا فیصلہ فرما لے تو اپنی رحمت اور محبت کا معاملہ فرمانا، اور اگر واپس لوٹا دے تو پھر اس کی حفاظت کرنا۔ بالکل اسی قبیل سے نبی علیہ السلام کی یہ طلب ہے کہ پھر رفیق الاعلی، کہ میں رفیق اعلی سے ملنا چاہتا ہوں۔ رفیق اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت رفیق ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور رفیق کی صفت اس لیے استعمال کی تاکہ اللہ کا رفق، اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت اور پیار اس موقع پر حاصل ہو جائے، اور اس رحمت کا طمع بھی ہو، یعنی یہ دعا بھی ہو اور اس کا طمع اور اس کے حرص ہو، اس کے حصول کا شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان لے کر جانا چاہیے۔ حدیث قدسی کے الفاظ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو گمان وہ لے کر میرے پاس آئے۔ تو رفیق الاعلیٰ کی طلب میں اچھا گمان ساتھ ہو کہ اس کے رفق کی خواہش بھی ہے، اور اس کی رفق کی تمنا بھی ہے، اور اس کی محبت اور پیار کے حصول کی امید بھی ہے۔ تو یہ دعا اس لحاظ سے بڑی جامعیت کی حامل ہے، بڑے اس میں دروس ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رفق اور اللہ کے پیار کے مستحق کیوں نہ ہو؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت تھی، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا منہج، اور آبائے دعوت میں آپ کا صبر، اور پوری زندگی دعوت و جہاد سے عبارت، یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت کی اساس ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام خود بھی تو رفیق تھے، آپ میں رفق تھا، بڑی نرمی تھی۔ ایک بار کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے، سلام کیا، آپ نے وعلیکم کہہ دیا۔ عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہیں برداشت نہ ہوا، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، السلام علیکم نہیں کہا تھا، بلکہ السلام علیکم کہا تھا، لام کی جگہ حمزہ استعمال کیا، اور سام کا معنی موت ہے۔ آپ نے وعلیکم کہہ دیا۔ عائشہ صدیقہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی، فرمایا کہ علیکم السلام و لعنت اللہ، تم پر موت آئے اور اللہ کی لعنتیں برسیں، تم نے یہ کیا سلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ علیک بالرفق، رفق سے کام لو، رفق۔ نبی علیہ السلام کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اگر چاہتے تو ان یہودیوں کو سزا دلواتے، اور ایک تو جانثار ساتھیوں کو اشارہ کر دیتے اور وہ ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے، مگر آپ کا صبر اور رفق، فرمایا کہ عائشہ رفق سے کام لو۔ عائشہ نے کہا لم تسمع ما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ فرمایا کہ الم تسمعی ما قلت، جو میں نے کہا تم نے وہ نہیں سنا؟ میں نے وعلیکم کہہ دیا کہ تم پر بھی وہی جو تم میرے لیے طلب کر رہے ہیں۔ اور ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ میری دعا قبول ہوگی۔ ان کی بد دعا کہاں قبول ہوگی؟ میری بد دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے رفق کی نشانی۔ ایک عربی نبی علیہ السلام سے ملنے آیا، عربی کے اندر جفا ہوتی ہے، وہ شہری پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتے اور شہری آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کرنے تھے، دور سے پیغمبر علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو یا محمد کہنا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ادب کے منافی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا،
یہ آپ کی ادب کے خلاف ہے، تعظیم اور تکریم کے خلاف۔ پھر عربی وہ قریب آیا، اپنے اونٹ پر سوار تھا، اونٹ سمیت ہی مسجد میں داخل ہو گیا، اترا نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھنے کے لیے، صحابہ اس کو گھور رہے ہیں، مگر پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر رفق کے آثار ہیں۔ اسے اترتے ہی پیشاب کی حاجت ہوئی، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیا۔ اب صحابہ کو برداشت نہ ہوا، اٹھے اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے، فرمایا کہ لا تضرموہ، نہیں ایسا نہ کرو، اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے، اب اس کو کاٹو نہ، اس کو تکلیف ہوگی، کرنے دو، اور جب یہ فارغ ہو جائے تو ایک دلو، ایک ڈول پانی کا لا کر بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی۔ یہ آپ کا رفق تھا۔ پھر آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے، اور وہ اعرابی جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا تھا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے، تو ہاتھ پھیلا کر دعا کی، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، اور کسی پر نہ کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی آج نہ ہوتے تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ لقد تحجرت واسعا، تم نے ایک وسیع شے کو تنگ کر دیا ہے، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور تم نے دو افراد میں اس کو محصور کر دیا، دو افراد پر محدود کر دیا۔ لقد تحجرت واسعا، یہ پیغمبر اسلام کی رفق اور آپ کی شان جو ہے رفیقیت، کس طرح آپ اس پر فائز تھے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ان صفات کے رنگ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت ہی راضی ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر پوری زندگی اس رفق پر قائم رہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے رفیق، اس کی صفت کا واسطہ دے کر جبکہ سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر پروردگار سے ملنے والے ہیں، تو اس کی رفق کی طلب ہے اور اس کی محبت کا سوال ہے، اس کی صفت رفیق کا ذکر کر کے کہ اے رفیق مجھ پر رفق فرمانا اور میرے ساتھ رفق کا معاملہ فرمانا، تیرے پاس آنے والا ہوں، محبت اور پیار کا معاملہ فرمانا۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ، بڑا اس میں ادب ہے، علم ہے، اور بڑے اس میں دروس ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے اور عمل کی چیزیں ہیں۔ ایک منہج کا ذکر ہے اور دین کی حقیقت کا ذکر ہے کہ اس دین کی اساس کیا ہے۔ کچھ جملے آپ نے اور بھی فرمائے تھے، ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منحرف ہو کر دیگر چیزوں میں محبت کی راہیں تلاش کر رہی ہے، حالانکہ محبت کی اساس جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ باقی ساری تقریب، ساری تعظیم اور جو کچھ بھی آپ کی نبوت کے متعلقات ہیں وہ سب کے سب تابع ہیں آپ کی اطاعت کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے جو اپنے مریضوں کے لیے دعا کی، صحت کی اپیل کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اور خاص طور پر مشتاق میمن صاحب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ ایک اور مشتاق بھائی ہمارے پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کا اسی ہفتے انتقال ہوا۔ بہت ہی نیک اور صالح یہ خاندان ہے، اور ان کی موت بھی قابل رشک ہے۔ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تھے، نماز ہی میں۔ وہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے خیر کا ارادہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے،
اور وہ نیکی شروع کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس نیکی کے دوران ہی اس کی روح قبض کر لیتا ہے. یقیناً یہ بڑی قابل فخر موت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اور آج سے چند سال قبل ان کے والد بھی اسی طرح فوت ہوئے. مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اور سنتیں گھر آ کر پڑھی، اور سجدے میں تھے، سجدہ لمبا ہو گیا تو والدہ نے بیٹوں سے کہا کہ ذرا اپنے ابا کو دیکھو، بہت دیر سے سجدے میں پڑے ہوئے. بچوں نے دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے. تو بڑی ایک قابل سعادت اور قابل رشک موت ہے. اور ان کے ایک بھائی عبد الخالق، چھوٹے سے قد کے، ان کے یہ بڑے بھائی تھے، حکیم تھے اور ویسے بھی ایک بڑے متواضع یعنی شخصیت کے مالک تھے. تو ہم ان کا جنازہ غائبانہ پڑھیں گے، آپ پڑھ کے جائیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ ارشاد عطا فرمائے. یہ آج کا اعلان بڑا اہم اعلان ہے. یہ جامعہ محمدیہ للبنین والبنات، یہ کورنگی نمبر 2 میں ادارہ قائم ہے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے. اس میں ناظرہ، حفظ، تجوید اور درس نظامی، علوم اسلامیہ، سارے جو کورس ہیں پڑھائے جا رہے ہیں. اور 660 بچوں کی تعداد ہے اور 22 اساتذہ ہیں. اور بڑے ایک محدود سے بجٹ سے یہ بڑا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ تعداد 660 کوئی کم تعداد نہیں ہے، سارے مقامی بچے ہیں اور بڑا کام ہے اور بڑا ایک محدود سا بجٹ ہے. تو آپ اس مد میں ضرور تعاون کرتے جائیے. یہ صدقہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تعاون آپ کا تعلیم میں خرچ ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور تعلیم بھی قرآن و حدیث کی، جس کا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بنے گا. اور یہ ادارے ہماری بہت ہی حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا تعاون اپنی رضا کے لیے خالص بنا کر اس صدقہ جاریہ بنائے اور قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي